نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم الامین علیہ وعلی آلہ و صحبہ اجمعین۔ میرے قابل احترام معزز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے میں نے جو بیان کیا تھا کہ کافر کی ذلت کیسی ہوتی ہے، اس کے ساتھ قبر میں کیا کیا ہوتا ہے، اور جو نیک آدمی ہوتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تو آج میں آپ کے سامنے میرا موضوع ہے مومن کا قبر میں نماز کا دھیان۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مومن کو قبر میں داخل کر دیا جاتا ہے تو اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے سورج چھپ رہا ہو، اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو، میں نماز پڑھتا ہوں۔ یعنی وہ کہتا ہے کہ میں نے مغرب کی نماز پڑھنی ہے، میرا مغرب کا وقت جا رہا ہے، تو مجھے چھوڑ دو، میں مغرب کی نماز پڑھنی ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ مومن آدمی۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ گویا وہ اس وقت اپنے آپ کو دنیا میں ہی تصور کرتا ہے کہ سوال و جواب کو رہنے دو، مجھے فرض ادا کرنے دو، وقت ختم ہوا جا رہا ہے، میری نماز جاتی رہے گی۔ پھر لکھتے ہیں کہ یہ بات وہی کہے گا جو دنیا میں نماز کا پابند ہوگا، اور اس کو ہر وقت نماز کا خیال لگا رہتا تھا۔ اس سے بے نمازیوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے اور اپنے حال کا اس سے اندازہ لگائیں، اور اس بات کا خوب سوچیں کہ جب اچانک سوال ہوگا تو کیسی پریشانی ہوگی۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں بے نماز لوگوں کو کہ آپ جو ہے اپنی نماز کا خاص کر کے خیال رکھیں، اور نماز جو ہے وہ مقررہ وقت پر ادا کیا کریں، کبھی بھی سستی اور غفلت نہ کیا کریں۔ قبر میں مومن کا بے خوف ہونا اور اس کے سامنے جنت پیش ہونا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ مردہ اپنی قبر میں پہنچ کر بے خوف اور با اطمینان بیٹھتا ہے۔ پھر اس سے سوال کیا جاتا ہے کہ تو دنیا میں کس دین پہ تھا؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میں اسلام میں تھا۔ پھر اس سے سوال ہوتا ہے کہ تیرے عقیدے میں یہ کون ہیں اور جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں وہ پیغمبر؟ وہ جواب دیتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جب بھی اس میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے تو لازمی درود شریف پڑھا کریں۔ جو ہم سارے پاس اللہ کے پاس سے کھلے کھلے معجزے لے کر آئے، سو ہم نے ان کی تصدیق کی۔ پھر اس سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا تم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ دنیا میں کوئی آدمی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، پھر میں کیسے دیکھ لیتا؟ پھر اس کے سامنے دوزخ کی طرف ایک روشن دان کھولا جاتا ہے جس کے ذریعے وہ دوزخ کو دیکھتا ہے کہ آگ کے انگارے آپس میں ایک دوسرے کو کھائے جاتے ہیں۔ جب وہ دوزخ کا منظر دیکھ لیتا ہے تو اس سے کہتے ہیں کہ دیکھ اللہ نے تجھے کس مصیبت سے بچایا۔ پھر اس کے سامنے جنت کی طرف سے ایک روشن دان کھولا جاتا ہے جس کے ذریعے وہ جنت کی رونق اور جنت کی دوسری چیزیں دیکھ لیتا ہے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ جنت تیرا ٹھکانہ ہے، تو یقین ہی پر زندہ رہتا ہے، اور یقین ہی پر تجھے موت آئی، اور یقین ہی پر تو قیامت کے روز قبر سے اٹھے گا انشاءاللہ تعالی۔ فرمایا کہ نافرمان آدمی خوف زدہ اور گھبرایا ہوا اپنی قبر میں بیٹھتا ہے۔ اس سے سوال ہوتا ہے کہ دنیا میں کس دین میں تھا؟ وہ جواب دیتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں۔ پھر اس سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق سوال ہوتا ہے
کہ تیرے عقیدے میں یہ کون ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ اس کے بارے میں نے وہی کہا اور جو لوگوں نے کہا۔ پھر اس کے سامنے جنت کی طرف ایک روشندان کھولا جاتا ہے جس کے ذریعے وہ اس کی رونق اور اس کے اندر کی دوسری چیزیں دیکھ لیتا ہے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ دیکھ تو نے خدا کی نافرمانی کی، خدا نے تجھے کس نعمت سے محروم کیا۔ پھر اس کے سامنے دوزخ کی طرف ایک روشندان کھولا جاتا ہے جس کے ذریعے وہ دوزخ کو دیکھ لیتا ہے کہ آگ کے انگارے ایک دوسرے کو کھائے جاتے ہیں۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے، تو بے شک ہی پر زندہ رہا اور شک ہی پر تجھے موت آئی اور شک پر ہی تو زندہ کیا جائے گا، اور انشاءاللہ قیامت کو بھی تو شک پر ہی اٹھے گا۔ اور جو نیک آدمی ہیں ان کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں جن کا رنگ سیاہ اور آنکھیں نیلی ہوتی ہیں، جن میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے۔ وہ دونوں میں سے اس سے پوچھتے ہیں کہ تو کیا کہتا ہے، اور ان صاحب کے بارے میں جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں وہ اگر مومن ہے تو جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں، اور بلا شبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ سن کر وہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم تو جانتے تھے کہ تو ایسا ہی جواب دے گا۔ پھر اس کی قبر 70 ہاتھ مربع کشادہ کر دی جاتی ہے، پھر منور کر دی جاتی ہے، اور پھر اس سے کہہ دیا جاتا ہے کہ اب تو سو جا۔ وہ کہتا ہے کہ میں تو اپنے گھر والوں کو اپنا حال تو بتانے کے لیے جاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں آ کر جانے کا قانون نہیں، تو سو جا جیسے کہ دلہن سوتی ہے، جیسے اس کے شوہر کے سوا کوئی نہیں اٹھا سکتا، لہذا وہ آرام سے قبر میں رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ اسے قیامت کے روز اسی جگہ سے اٹھائے گا۔ اور اگر مرنے والا منافق یا کافر ہوتا ہے تو وہ منکر و نکیر کو جواب دیتا ہے کہ میں نے جو لوگوں کو کہتے سنا وہی کہا، اس سے زیادہ میں نہیں جانتا۔ وہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم تو خوب جانتے تھے کہ تو ایسا ہی جواب دے گا۔ پھر زمین سے کہا جاتا ہے کہ اس کو پینچ دے، چنانچہ زمین اسے پینچ دیتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر چلی جاتی ہیں۔ پھر وہ قبر کے اندر عذاب ہی عذاب میں رہتا ہے یہاں تک کہ قیامت کو خدا اسے وہاں سے اٹھائے گا۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ ایمان والے عالم برزخ میں مطمئن ہوں گے اور ان کے ہوش و حواس سالم رہیں گے، حتیٰ کہ ان کو نماز کا بھی دھیان ہوگا، اور فرشتوں کے سوالوں کا جواب بھی دینے میں بے خوف ہوں گے، اور جب اپنا حال دیکھ لیں گے تو پھر گھر والوں کو خوشخبری کے لیے فرشتوں سے کہیں گے کہ میں ابھی نہیں سوتا، گھر والوں کو خبر کرنے جاتا ہوں، اور انتہائی خوشی میں اپنا انجام بخیر دے کر فوراً ہی قیامت قائم ہونے کا سوال کریں گے تاکہ جلد سے جلد جنت میں پہنچیں۔ جس پر خداوند عالم کا کرم ہو، اس کے ہوش و حواس باقی رہتے ہیں اور اس سے اللہ جل شانہ صحیح جواب دلاتے ہیں، جیسا کہ سورۃ ابراہیم میں فرمایا ہے، یبیت اللہ الذین آمنوا بالقول ثابت فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ۔ اے ایمان والو کو اللہ سے پکی بات یعنی کلمہ طیبہ سے دنیا و آخرت میں مضبوط رکھتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب کہ لوگ تم کو قبر میں رکھ کر اور مٹی ڈال کر چلے جائیں گے، پھر تمہارے پاس قبر کے متحن امتحان لینے والے آئیں گے جن کی آواز سخت گرج کی طرح ہوگی اور جن کی آنکھیں نظر اچک لینے والی بجلی کی طرح ہوں گے، سو وہ تم کو ہلا ڈالیں گے اور تم سے حاکمانہ گفتگو کریں گے، بتاؤ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس طرح تمہاری عقلیں تمہارے پاس ہوں گی
جیسے آج ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ بس تو میں نپٹ لوں گا۔ اور برزخ میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب فرشتے مومن کی روح کو لے کر ان مومنین کی ارواح کے پاس لے جاتے ہیں جو پہلے سے جا چکے ہیں، تو ان ارواح کو اس کے پہنچنے پر ایسی خوشی ہوتی ہے، اس دنیا میں تم اپنے کسی غیب کے آنے پر اتنا خوش نہیں ہوتے۔ آج میں آپ سے جو بیان کیا ہے، اس میں سبق سب سے زیادہ یہی ملتا ہے کہ آپ نماز قائم کرو، نمازیں پڑھو، اور نماز سے غفلت مت کرو، کیونکہ کل جب ہم مر جائیں گے تو نماز کے بارے میں ہمیں سوال ہوگا۔ تو یہ نہ ہو کہ کل جب ہم مریں اور ہماری قبر، جب ہماری میت کو قبر میں رکھا جائے گا تو قبر اتنی زور سے دبائے گی کہ ہماری پسلیاں جو ہیں ایسی ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ تو اس سے بچیں اور آپ نمازیں پڑھیں، صدقہ و خیرات کریں، اور توبہ استغفار کثرت سے کیا کریں، اور اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھیں، بد نگاہوں سے بچیں، اور بری صحبتوں سے بچیں، گانے بازوں سے بچیں، پرہیز کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت نصیب فرمائے۔ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ابھی دوبارہ میں نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔